بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلینز یعنی خلائی مخلوق، آسمانی مخلوق، کیا اس کا کوئی وجود ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسمانوں میں، ہیونز میں، اسپیس میں کوئی جاندار موجود ہے، کوئی مخلوق موجود ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ شورا سے ملے گا۔ خالق ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور ان جانداروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں۔ کن میں پھیلا رکھے ہیں؟ آسمانوں اور زمینوں میں۔ یعنی خالق فرما رہا ہے وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اس نے آسمانوں اور زمینوں میں جاندار پھیلا رکھے ہیں، زندہ مخلوق پھیلا رکھی ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر دینے پہ قادر ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے سو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ یہ اعلان فرما دیا کہ اس نے آسمانوں میں بھی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، اور آسمانوں کی مخلوقات اس کی مشیت کے تابع ہیں، اور جب وہ چاہے گا آسمانی مخلوقات کی زمینی مخلوقات سے ملاقات ہو جائے گی، اور تمہیں جو مصیبت پہنچے گی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا نتیجہ ہوگی۔ اس آیت نے بڑا واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ انسان جو صدیوں سے اپنی جیسی ذہین مخلوق کو تلاش کر رہا ہے، ایلین پہ ریسرچ کر رہا ہے، خلائی مخلوق کو سگنل بھیج رہا ہے، یہ اپنے لیے خود مصیبت پیدا کرے گا۔ اسی طرح اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے علاوہ کوئی اور عقل مند مخلوق بھی کائنات میں موجود ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن سے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ اسراء ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو عزت اور کرامت بخشی، اور ان کو جنگل اور دریا میں سواریاں دیں، اور پاکیزہ روزی عطا کی، اور انہیں اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس آیت کا یہ نشان ہے فضلناہم علی کثیر ممن خلق، کہ ہم نے انسان کو اپنی اکثر بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ سورہ اسراء کی یہ آیت واضح نشان ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل نہیں ہے بلکہ اکثر مخلوقات سے افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان سے افضل کوئی نہ کوئی مخلوق بھی موجود ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ہم اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں۔ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا بھی غرور نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین مخلوقات کا ذکر کیا ہے، ایک زمینی مخلوقات، ایک آسمانی مخلوقات، اور پھر الگ سے فرشتوں کا ذکر کیا۔ اگر آسمانی مخلوقات سے مراد فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ الگ سے آسمانی مخلوق کا ذکر نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ بھی آسمانوں میں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ یو ایف اوز کی بات کی جاتی ہے، ان آئیڈینٹیفائیڈ آبجیکٹس،
ایسی اڑن تشتریاں، ایسے جہاز جنہیں اکثر دیکھا جاتا ہے اور دیکھنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں، اس بات کی بین دلیل اور ثبوت ہیں کہ یو ایف اوز موجود ہیں، اڑن تشتریاں موجود ہیں، اکثر ایسے جہاز دیکھنے میں ملتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور اللہ نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینتاً، اور یہ تمہارے لیے رونق اور زینت بھی ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے ایسی سواریاں پیدا کی ہیں جنہیں تم آج تک نہیں جانتے۔ اب ظاہر ہے یہ یو ایف اوز کا ذکر ہے، اور ایسی بہت سی سواریاں جو آسمانی مخلوقات کے قبضہ میں ہیں جنہیں انسان نہیں جانتا۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید میں ریسرچ کی تو میں نے یہ جانا کہ قرآن میں آسمانی مخلوق کو دابہ کہا گیا ہے، اور اسی قسم کا ایک دابہ قرب قیامت زمین پہ بھی اترے گا جسے قرآن میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اگر آپ ایلینز کے بارے میں، یو ایف اوز کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ قرآن کے لفظ دابہ پر غور کیجئے۔ آپ کے لیے قرآن میں علم و حکمت کے کئی دروازے کھل جائیں گے۔